اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 23 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ ذوموت الجندال 25 ربیع الاول 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومت الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد صحابہ نے دومت الجندل پہنچ کر قیام فرمایا۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومت الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت چونٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ کی چونٹی سے چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہیں اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہیں تاکہ اطمینان اور سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چونٹی کو کس نے دی؟ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرانے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں جہنم کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بخاری کی روایت ہے اور حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی بھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 38 سے 39۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، جوڑوں کا درد کا علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے اور انجیر کا یہی حال ہے، لہٰذا اسے کھاؤ، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔